نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، قرآن مقدس نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت طالوت اور ان کے معاصر بادشاہ جالوت کی جنگ کا، حضرت طالوت کے غالب آنے کا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی جانشینی، حکمرانی، نبوت و رسالت اور خلافت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ان کی ارض موعود فلسطین کی طرف لے چلے، لیکن راستے میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ صدیوں کی غلامی نے بنی اسرائیل کے قواعد عمل کو مضمحل کر دیا تھا۔ ان میں حجت بازی کی بڑی عادت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ قدم قدم پر سرکشی کرتے، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی جد و جہد میں وقت آخر آ گیا۔ پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے، اور حضرت یوشع بن نون بھی مختلف واقعات سے، حوادثات سے اور مراحل سے گزرتے ہوئے بہرحال انہیں ارض موعود میں لے جانے میں کامیاب ہوئے، اور فلسطین کا وسیع تر علاقہ بنی اسرائیل کے زیر نگیں آ گیا۔ حضرت یوشع بن نون نے مختلف سرداروں میں علاقے تقسیم کر دیے، جو ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کو ایک ایک علاقہ تفویض ہوا۔ وہ سردار علاقے کے انتظامات کے نگران مقرر ہوئے، ان کی مدد کے لیے قاضی مقرر ہو گئے، اور حضرت یوشع بن نون ان کے اجتماعی معاملات پر نظر رکھتے اور ان کی تعلیم و تربیت کرتے۔ ان کے وصال کے بعد بھی اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء اس علاقے میں مبعوث کیے۔ وہ انبیاء ان کے مجموعی معاملات کی نگرانی کرتے رہتے، انہیں رشد و ہدایت بھی کرتے، خیر کا راستہ بھی بتاتے، انہیں بہتر مشورے بھی دیتے، اور بوقت ضرورت رہنمائی بھی انجام دیتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ ایک نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو کوئی نیک نہاد، پاکیزہ، سرشت، اچھا عالم قاضی ہوتا، تو اللہ رب العزت نے اسے بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، تو اللہ رب العزت انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرما دیتا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا، لیکن کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہ ہوئی۔ اس میں ان کے سیاسی معاملات بھی تھے، کچھ ذہنی معاملات بھی تھے، پسند ناپسند کے معاملات بھی تھے۔ تو گرد و نواح کی طاقتوں نے یہ دیکھا، تو انہوں نے پھر رفتہ رفتہ ان پر یورشیں شروع کی۔ خاص طور پر عمالقہ ان پر حملہ آور ہوتے اور شکست و ریخت کرتے، آبادیوں کو لوٹ لیتے۔ اس طرح بنی اسرائیل بہت کمزور ہوتے گئے۔ یہاں تک معاملہ ہوا کہ عمالقہ نے حملہ کیا، اور تابوت سکینہ، جو کہ بنی اسرائیل کے ہاں بڑا مقدس شمار ہوتا تھا، وہ بھی وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ اس تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور دیگر مقدس اور مبارک چیزیں تھیں، نوشتے تھے، اور انبیاء کرام سے تعلق رکھنے والی بہت سی مبارک اشیاء اس میں موجود تھیں۔ جب بھی کوئی معرکہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو آگے رکھ لیتے، اور اس کی برکت سے ان کو فتح نصیب ہو جاتی۔ تو جب وہ تابوت بھی ان سے چھین گیا تو ایک عجیب بے سر و سامانی کی کیفیت ہو گئی، افتراق اور انتشار پیدا ہو گیا، اور جب کوئی تالے آزما قوت چاہتی وہاں پہ غارت گری کرتی، اور ان کی مفلوق الحالی میں، افتراق و انتشار میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ کافی عرصہ گزر گیا، کم و بیش 350 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے گزرے ہوئے، اور 4 صدی کے قریب پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑی پاکیزہ سرشت ہستی کو بھیجا،
سموئیل علیہ السلام، شموئیل بھی اسے پڑھا جاتا ہے، سموئیل بھی پڑھا جاتا ہے، یہ اصل میں اسماعیل کا ہم معنی ہے عبرانی زبان میں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا، وہ ساری زندگی ان کو ہدایت دیتے رہے، خیر کا، ہدایت کا راستہ بتاتے رہے۔ جب وہ بہت ضعیف ہو گئے اور معاشرے میں بھی بہت زیادہ شکست و ریخت ہو گئی سیاسی اعتبار سے، تو بنی اسرائیل کے سردار حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی ایک سلطان مقرر کر دیں، کوئی ایک حاکم بنا دیں، تاکہ وہ ہماری قوت کو مجتمع کرے اور ہم لوگ بھی مضبوط ہو جائیں، کسی ایک نظم کے پابند ہو جائیں اور ہم اپنی عظمت رفتہ کو واپس لا سکیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام ان کی عادتوں سے واقف تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے عرض کروں گا، اللہ میری دعا کو قبول بھی فرما لے گا، لیکن تم نے پھر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا، تم پھر اس میں نقص نکالنے لگو گے۔ انہوں نے عرض کی کہ دیکھیں ہماری کیا حالت ہو گئی ہے، اب اتنے زوال کے بعد، اتنے انتشار و افتراق کے بعد، اتنی بے سر و سامانی کے بعد پھر ہم ایسا کس طرح کہیں گے۔ خیر ان کے اصرار پر انہوں نے دعا کی، اور پھر ایک نوجوان طالوت، اس کے بارے میں اعلان ہوا کہ یہ آج سے تمہارا حاکم ہے اور اللہ رب العزت نے اسے تمہارے لیے چنا ہے۔ انہوں نے سنا تو حیران ہوئے اور پھر اپنی اسی عادت کی طرف لوٹ آئے، کہنے لگے کہ یہ تو مالی اعتبار سے اتنا آسودہ بھی نہیں ہے، تو ہم اسے کیسے اپنا حکمران تسلیم کر لیں، اسے کیوں بنایا؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں کہتا تھا نا کہ تم اس حرکت سے باز نہیں آؤ گے، تم نے پھر اللہ کے حکم میں باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، حجتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ طالوت کو اللہ رب العزت نے اس لیے تم پر مقرر کیا ہے کہ یہ جسم کے اعتبار سے بہت توانا ہے، اس کی ذہنی جسمانی صلاحیتیں بہت اچھی ہیں، اس کے اعصاب بہت مضبوط ہیں، اس کی صورت بڑی خوبصورت ہے، باوقار ہے، یہ مردانہ وجاہت کا ایک شاہکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اللہ نے علم دیا ہے، اسے اللہ نے تدبر دیا ہے، اسے اللہ نے حکمت اور دانائی دی ہے۔ اور یاد رکھو کہ اعصاب کی مضبوطی اور حکمت و بصیرت، علم، یہ حکمرانی کے لیے ضروری ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان بڑا امیر ہو اور اس کا تعلق کسی بڑے بالادست قبیلے سے ہو۔ اللہ نے یہ معیار مقرر کر دیے اور انسانوں کو بھی کہا کہ اپنے معاشرے سے اپنی حکمرانی کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کیا کرو۔ صرف جو ہے یہ نہ دیکھا کرو کہ کس کا تعلق کس خاندان سے ہے، کس کا تعلق جو ہے وہ کس قبیلے سے ہے، کس کا تعلق کس قوم سے ہے، یا کس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے حکمرانی کا ایک اسلوب بتا دیا۔ انہوں نے کہا کوئی نشانی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت شموئیل نے کہا کہ تم دیکھو گے کہ عنقریب فرشتے تمہارا گم شدہ تابوت سکینہ جو تم سے غصب کر لیا گیا ہے اسے واپس تمہاری طرف لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں پھر طالوت کو اپنا حکمران ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ہمیں یقین آ جائے گا۔ اور کچھ دنوں میں ایسا ہوا۔ مختلف روایات ہیں اسرائیلیات کی، وہ کہتے ہیں کہ دجون شہر جہاں پر اس تابوت کو رکھا گیا تھا وہاں بڑی آفتیں آ گئیں، ناقابل علاج قسم کی بیماریاں پھیلنی شروع ہو گئیں۔ تو ان کے پروہتوں پجاریوں نے کہا کہ یہ اس تابوت کو جو تم لے آئے ہو تو اس کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ اسے ایک رتھ پہ رکھو اور بیل گاڑی میں جوت دو اور اس کو ہانک دو بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف تاکہ یہ یہاں سے تو جائے۔ تو روایت کے مطابق انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ دیا اور ایک سیدھا جو ہے وہ ہانک دیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ فرشتے اسے ہانک کر آئے۔ اب کیا صورت تھی کہ انہوں نے تو ظاہری اسباب میں بیل پہ رکھ دیا اور فرشتے ان کو سیدھے راستے پہ لے کر آتے رہے، یا پھر محسوس صورت میں فرشتے کسی صورت میں متشکل ہو کر لے آئے۔ قرآن نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ بہرحال کسان علی صبح کام کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ تابوت سکینہ آ گیا ہے، تو وہ خوش ہو گئے
اور ہر طرف جو ہے وہ ایک ہلچل سی مچ گئی، مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی کہ ہمارا بابرکت تابوت دوبارہ واپس آ گیا۔ حضرت شموئیل نے کہا کہ اب تمہیں یقین آیا، اب جو طالوت تمہیں کہے تم نے اس کا اعتبار کرنا ہے۔ طالوت نے انتظام و انصرام سنبھالنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ جالوت ہم پر اکثر حملہ کرتا رہتا ہے، میں حملہ کر کے اس کی قوت کو کمزور کروں گا، اس سے بدلہ بھی لوں گا اور اسے ہلاک کروں گا تاکہ یہ روز روز کی مصیبت ہم سے ٹلے۔ اب پھر ان کی وہی عادتیں عود کر آئیں اور وہ کچھ خوشی سے کچھ ناخوشی سے تیار ہوئے، لیکن حضرت طالوت نے کہا کہ تمہارا امتحان ہوگا، جو راستے میں دریا ہے، بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دریائے اردن ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہم اسے پار کریں گے تو کسی کو بھی پانی پینے کی اجازت نہیں ہوگی، ہاں اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس ستائے تو وہ ایک آدھ گھونٹ وہاں سے بھر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، بس جو کف دست میں جتنا پانی آ جائے اتنا لے سکتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ چلے دریا پار کرتے ہوئے، اکثر لوگ اس امتحان پر پورے نہ اترے، اکثر نے پانی سیر ہو کر پی لیا، اور جب وہ اترے تو حضرت طالوت نے کہا کہ دیکھا میں کہتا تھا تم اس امتحان سے پورے نہ اتر سکو گے، اب جس نے بھی اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے وہ الگ ہو جائے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ 313 افراد تھے، جتنی تعداد بدر کے غازیوں کی تھی اتنی ہی تعداد طالوت کے لشکر کی بھی تھی، تو 313 لوگ چنے گئے جو کہ جالوت سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ جب لشکر صف آرا ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ ایک مضافاتی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لشکر کے ساتھ نہیں تھے، ان کے والد نے انہیں کہا کہ چلیں دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیا مسئلہ درپیش ہے، یہ لشکر کیسے آمنے سامنے ہو گئے۔ جب وہ آئے انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہو کر طالوت کے ساتھ جنگ کروں گا اور طالوت کے شانہ بشانہ جنگ کروں گا اور جالوت سے مارکہ آزمائی کروں گا۔ جب جالوت نے دعوت مبارزت دی تو سب سے پہلے حضرت داؤد آگے بڑھے، اس نے انہیں دیکھا تو کہا کہ دیکھو میں آہن میں ڈوبا ہوا ہوں اور تم بظاہر بے سر و سامان ہو، تم میرا مقابلہ کیسے کرو گے؟ لیکن حضرت داؤد نے کہا کہ نہیں، میں ہی تمہارا مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے ایک گوپھن بھی اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی، قلیل نما ایک ذرا مضبوط قسم کا ہتھیار جو جنگ میں کام آ سکے، 3 پتھر انہوں نے اٹھا لیے۔ انہوں نے اس تیزی سے پے در پے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی تیگ سے ضرب لگائیں گے، بالے سے ضرب لگائیں گے تو وہ تو فوری طور پر اس لوہے کو نہیں کاٹے گا۔ انہوں نے گوپھن پہ پے در پے پتھر رکھ کر وار کیے، اور وہ اتنی تیزی سے تھے، جن لوگوں کو اللہ نبوت دیتا ہے انہیں قوت بازو سے بھی سرفراز فرماتا ہے، ان کی جسمانی صلاحیتیں بھی محیر العقول ہوتی ہیں، تو اس تیزی سے انہوں نے پے در پے اپنے گوپھن سے اسے پتھر رسید کیے کہ اس کی پیشانی چٹک گئی اور وہ ان کی تاب نہ لا سکا اور مجروح ہو کر گرا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ طالوت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو جالوت پر قابو پا لے گا اور اس کا کام تمام کرے گا، میں آدھی سلطنت کا مالک بھی اسے بنا دوں گا اور اپنی بیٹی بھی اس سے بیاہ دوں گا۔ تو انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا۔ حضرت داؤد ان کے شریک کار ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، وہ صاحب کتاب رسولوں میں شمار کیے گئے، زبور ان پر اتری، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العزت نے انہیں دانائی بھی عطا فرمائی، حکمت و بصیرت بھی دی، علم اللہ رب العزت نے انہیں دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جس شخصیت کو اللہ رب العزت نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور ریاست سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انہیں حکمران بھی بنایا اور اللہ نے بادشاہ بھی بنایا۔ طالوت کی رحلت کے بعد پھر ساری سلطنت کے مالک حضرت داؤد علیہ السلام ہو گئے۔ وہ انبیاء میں بڑے منفرد ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بڑے کمال عطا فرمائے۔ لہن اللہ نے انہیں عطا فرمایا، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے
تو قرآن خود کہتا ہے کہ پہاڑ اور مظاہر فطرت اور وحوش و طیور ان سے ہم آہنگ ہو جاتے اور اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے، لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تو موم ہو جاتا جس سے وہ ہتھیار تیار کیا کرتے تھے اور اپنے مصارف میں بروئے کار لایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا اللہ کو سب سے محبوب کمائی وہ ہے جو ہاتھ سے کی جائے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے تھے اور خود کما کر کھایا کرتے تھے، ملکی خزانے سے کچھ بھی نہیں لیا کرتے تھے۔